بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی سب کا پرچہ جات سیریز کے سلسلے کا آج تیسرا پرچہ ہے، جو کہ سرگودا بورڈ 2024 پہلا گروپ ہے۔ اس کا معروضی طرز کا پرچہ ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات میں سے درست جواب منتخب کیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی 1705 عیسوی میں، 1707 عیسوی میں، 1712 عیسوی میں یا 1717 عیسوی میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 1707 عیسوی۔ یہ معروضی درسی کتاب کے دوسرے سبق تشکیل پاکستان سے لی گئی ہے۔ تشکیل پاکستان سبق میاں بشیر احمد نے لکھا تھا اور یہ ان کی کتاب کارنامہ اسلام میں موجود ہے۔ وہاں سے یہ معروضی لی گئی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، برصغیر میں فارسی زبان کو عدالتوں سے کب خارج کیا گیا؟ اے 1813 عیسوی، بی 1823 عیسوی، سی 1831 عیسوی، ڈی 1837 عیسوی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ برصغیر میں فارسی زبان کو عدالتوں سے 1837 عیسوی میں خارج کیا گیا۔ یہ معروضی بھی 12ویں جماعت کی درسی کتاب کے دوسرے سبق تشکیل پاکستان سے لی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نواب محسن الملک نے حیدرآباد دکن کی ریاست کا بجٹ کس ملک کے نمونے پر مرتب کیا؟ شام، عراق، مصر یا یونان؟ یہ معروضی سیکنڈ ایئر کی درسی کتاب کے سبق نمبر 3 نواب محسن الملک سے لی گئی ہے، جس کے مصنف مولوی عبدالحق تھے اور جو صنف کے لحاظ سے ایک خاکہ تھا۔ اس میں نواب محسن الملک کی خدمات اور خوبیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو نواب محسن الملک ریاست حیدرآباد دکن میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو انہوں نے جو بجٹ تیار کیا تھا وہ مصر کے نمونے پر تیار کیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ احتجاج اور افلاس کے آنے سے ملک فراغ میں کتنے موسم ہو گئے تھے؟ تو اس کا 2، 3، 4 یا 1؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ احتجاج اور افلاس کے آنے سے ملک فراغ میں 4 موسم ہو گئے تھے۔ یہ معروضی محنت پسند خیرمند سبق سے لی گئی ہے۔ محنت پسند خیرمند سبق کے مصنف تھے مولانا محمد حسین آزاد، جو ان کی کتاب نیرنگ خیال میں موجود ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا تھا کہ احتجاج اور افلاس آنے سے پہلے پورے ملک پر ایک ہی موسم ہوتا تھا، موسم بہار کا، لیکن جب احتجاج اور افلاس پیدا ہوئے تو پھر ملک فراغ میں ایک موسم کی بجائے 4 موسم پیدا ہو گئے تھے۔ تو اس کا درست جواب ہے 4 موسم۔ سوال نمبر 5 ہے، بی حجن نے اکبری کو موتیوں کی جوڑی کی کیا قیمت بتائی؟ 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بی حجن نے اکبریوں کو جھوٹی موتیوں کی جوڑی کی قیمت 50 روپے بتائی تھی۔ یہ معروضی سبق اکبری کی حماقتیں سے لی گئی ہے، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد نے سبق لکھا تھا، جو صنف کے لحاظ سے ایک ناول تھا، اور ڈپٹی نذیر احمد کے ایک ناول میرات العروس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ بے جز ہے، مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 6 ہے، اس کی عزت، شہرت، دولت، صحت سب کچھ داؤ پر لگ گئی، لگ گئی، لگ گئے یا لگ گیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جب جملے میں سب کچھ آ جائے، سب کچھ کا لفظ آ جائے، تو وہ چیز واحد بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو فعل آتا ہے وہ بھی واحد آتا ہے۔ اس کی عزت، شہرت، دولت، صحت سب کچھ، اب یہ ایک چیز بن گئی۔ اس کی عزت، شہرت، دولت، صحت سب کچھ داؤ پر لگ گیا، تو وہ
اگر تمام چیزیں اکٹھی آ جائیں اور آخر میں لفظ سب کچھ آ جائے تو فعل واحد مذکر بن جاتا ہے۔ اس کی عزت، شہرت، دولت، صحت سب کچھ داؤ پر لگ گیا۔ تو ڈی جو درست ہوگا لگ گیا۔ سوال نمبر 7 ہے 4 کاپیاں، 2 قلم اور 1 کتاب کھو گئے ہیں، کھو گئی ہیں، کھو گئی ہے، کھو گئی ہیں۔ تو جہاں پر 3 اسماء اکٹھے آ جائیں، 3 فاعل اکٹھے آ جائیں، تو جو آخری فاعل ہوتا ہے، آخری اسم ہوتا ہے، فعل اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے 4 کاپیاں، 2 قلم اور 1 کتاب۔ اب کتاب مؤنث ہے تو آگے جو فعل آئے گا وہ اسی کے مطابق آئے گا۔ کھو گئی ہے، 4 کاپیاں، 2 قلم اور 1 کتاب کھو گئی ہے۔ اگر یوں ہوتا 1 کتاب، 4 کاپیاں اور 2 قلم، پھر ہم کہتے کہ کھو گئے ہیں، کیونکہ قلم مذکر ہے۔ سوال نمبر 8 ہے تعلیم و تربیت چھپ گئے ہیں، گئی ہے، گیا ہے، گئی ہیں۔ تعلیم و تربیت ایک رسالے کا نام ہے، تو جتنے بھی رسائل ہیں، جتنے بھی جرائد ہیں، جتنے بھی اخبارات ہیں، سب مذکر بولے جاتے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت چونکہ ایک رسالے کا نام ہے، اس لیے ہم اس کو فعل کو مذکر لائیں گے۔ تعلیم و تربیت چھپ گیا ہے۔ اگر کتاب ہوتی تو اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے، جیسے کلیات اقبال چھپ گئی ہے، لیکن چونکہ یہ رسالہ ہے اس لیے اس کے ساتھ ہم مذکر فعل باندھیں گے۔ تعلیم و تربیت چھپ گیا ہے۔ سوال نمبر 9، اگرچہ وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے۔ اگر جملے کے پہلے حصے میں اگرچہ آ جائے تو جملے کے دوسرے حصے میں لیکن آئے گا۔ اگرچہ وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے۔ سوال نمبر 10 ہے میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، خالی جگہ والد صاحب نے خوب ڈانٹا ہے، البتہ، لہٰذا، پس یا تب۔ تو یہاں پر البتہ استعمال ہوگا۔ البتہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی کام کے وقوع ہونے میں کوئی شک نہ ہو، یعنی جو کام واقعی ہو چکا ہو۔ جیسے میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ بھی پکی بات ہے۔ البتہ والد صاحب نے خوب ڈانٹا، یعنی والد صاحب نے اسے خوب ڈانٹا، یہ واقعہ یقینی طور پر ہو چکا ہے، اس لیے جو واقعہ یقینی طور پر وقوع پذیر ہو چکا ہو اس کے ساتھ ہم لفظ البتہ استعمال کرتے ہیں۔ جیم جوز ہے رموز و اوقاف کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 11 ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا پاکستان کے صوبے ہیں، اس میں کون سی علامت آئے گی؟ ندائیہ، سکتہ، رابطہ یا تفصیلیہ؟ تو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، جب مختلف اسماء اکٹھے آ جائیں، مختلف چیزوں کے نام اکٹھے آ جائیں، تو ان کو الگ کرنے کے لیے ہم سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ سکتہ کو کامہ کہا جاتا ہے یا وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا بی جز، کامہ کی علامت یا سکتہ کی علامت استعمال کریں گے۔ سوال نمبر 12 ہے عبارت میں سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ اب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ، سب سے کم ترین ٹھہراؤ سکتہ میں ہوتا ہے، سکتہ کے بعد ٹھہراؤ وقفہ میں ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 12 کا درست جواب ہوگا وقفہ، یعنی عبارت میں سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ معروضی نمبر 13 ہے کسی دانا کا قول ہے چاند کا تھوکا منہ پر آتا ہے، کون سی علامت آئے گی؟ وقفہ کی، ندائیہ کی، رابطہ کی یا تفصیلیہ کی؟ تو اس کا درست جواب ہے رابطہ، سی جوز۔ کسی دانا کا قول ہے، کسی بھی قول، مقولے، کہاوت، ضرب المثل یا فرمان کے بعد 2 نقطوں والی علامت آئے گی جس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے 2 نقطے یعنی رابطہ کی علامت، پھر واوین میں اس کو بند کر دیں گے، چاند کا تھوکا منہ پر آئے، واوین بند۔
सवाल नंबर 14 है, वर्जिश के फ़वाइद मदरजा झेल हैं, कौन सी अलामत लगेगी? राब्ता, वावैन, तफसीलिया या कौसैन? अब जहाँ पर तफसील बयान की जाए, हस्ब झैल का लफ्ज़ आ जाए या मदरजा झैल का लफ्ज़ आ जाए, तो उसके आगे तफसीलिया की अलामत लगाते हैं। दो नुक्तों के दरमियान एक छोटा सा ख़त, तो ये तफसीलिया की अलामत होती है। सी जो इसका दुरुस्त जवाब होगा। वर्जिश के फ़वाइद मदरजा झेल हैं, राब्ता तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होगी। सवाल नंबर 15 है, लानत है ज़ालिमों पर, इसके बाद कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी? तफसीलिया, निदाइया, सवालिया या वक्फ़ा? लानत है ज़ालिमों पर, तो इसके बाद फुजाइया अलामत इस्तेमाल होगी, क्योंकि अपने जज्बात का इजहार किया जा रहा है, और जिस जुमले में जज्बात का इजहार किया जाए तो उसके आखिर में फुजाइया अलामत होती है। याद रहे, निदाइया, फुजाइया और इस्तेजाबिया के लिए एक ही अलामत इस्तेमाल होती है, एक छोटा सा अलेफ और उसके नीचे एक डॉट या नुक्ता। ये निदाइया, फुजाइया या इस्तेजाबिया की एक ही अलामत है। मारूजी नंबर 16 है, निकलना। इमदादी अफ़ाल के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। निकलना, सूरज निकल आया। आप इधर कैसे आ निकले? बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले, तुम कहाँ निकल गए थे? तो इमदादी अफ़वाल के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, आप इधर कैसे आ निकले। आना असल फ़ेल है और निकलना इमदादी फ़ेल है। मारूजी नंबर 17 है, लगना। इमदादी फ़ेल से दुरुस्त जुमला बनाइए। मुसाफिर को प्यास लगी हुई है, मेरा दम घुटने लगा, दुल्हन खूबसूरत लग रही है, जंगल में आग लग गई है। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है, मेरा दम घुटने लगा। घुटना और लगना, ये जुमला इमदादी फ़ेल के लिहाज से दुरुस्त है। मेरा दम घुटने लगा। सवाल नंबर 18 है, रहना। इमदादी फ़ेल से दुरुस्त दुरुस्त जुमला बनाइए। ज़रा फासले पर रहो, वो अपने वादे पर कायम ना रहा, अपनी हद में रहो, वो नमाज पढ़ रहा है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा, वो नमाज पढ़ रहा है। पढ़ना, रहना। पढ़ना असल फ़ेल है और रहना इमदादी फ़ेल है। मारूजी नंबर 19 है, चाहना। अब मुझे भी सो ना चाहिए, मुझे यही घड़ी चाहिए, जो चाहो खाओ पियो, तुम क्या चाहते हो? तो इसका दुरुस्त जवाब है, अब मुझे भी सोना चाहिए। सोना और चाहना, ये दुरुस्त इमदादी फ़ेल वाला जुमला है। सोना असल फ़ेल है और चाहिए इमदादी फ़ेल है। मारूजी नंबर 20 आखिरी सवाल है, उठना। यहाँ से उठ जाओ, कूड़ा उठा दो, वज़न सर पर उठा लो, मरीज़ दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। तो इसका दुरुस्त जवाब यह है कि मरीज़ दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। बिलबिलाना असल फ़ेल है और उठना इमदादी फ़ेल।